ہمارا آج کا مسلمان کا ہی مال ہتھیار ہے. بھائی سکا بھائی کا مال کھا رہا ہے، سکا بھائی بہنوں کا مال کھا رہا ہے، چاچے مامے یتیموں کا بھتیجوں کا مال کھا رہے ہیں، بھانجوں کا. خدا ختم. اور قربانیاں وٹیاں بیڑاں تے بھینسا وہی لوگ. آپ بھی جانتے ہوں کہ میں سینکڑوں لوگ ایسے جانتا ہوں جو بہت لمبی لمبی قربانی اور حاجی صاحب کہلاتے ہیں، مگر اپنے بھائیوں کا مال بھی کھاتے ہیں ناجائز، ان کا حصہ. اپنے بھانجوں بھتیجوں بہنوں کا مال بھی کھاتے ہیں، گندے. بتاؤ اس کے حج اور قربانی کا کیا سٹیٹس ہے؟ یہ جناب فرما رہے ہیں مسلمان، دوسرے مسلمان کا مال تیرے پر حرام ہے. اے مسلمان، دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانا جانی اعتبار سے یا کسی بھی حرام ہے. اور تیسرا آبرو، مسلمان دوسرے مسلمان کی آبرو پامال کرنا حرام ہے. اب آبرو ذرا پرانی اردو ہو گئی ہے، اب اس کی نئی رسپیکٹیبل کوئی انگلش جو لفظ ڈھونڈے، کیونکہ آج کل کے بچے میں، ہم جب بچے تھے تو 80-70% اردو میں عربی فارسی تھی، غلام قوم ہے نا. اب انگریزوں کا بہت زیادہ غلبہ آ گیا، اس وقت ذرا کم تھا. پرانے اثرات فارسیوں کے جو ایرانی حملہ آور آئے تھے، جو عربی حملہ آور، ان کا اثر تھا، اس لیے ہماری زبان میں ان کی الفاظ موجود تھے. اب ان کا غلبہ ہے تو یہ زیادہ، تو ہم انگلش میں کہہ دیں گے سٹیٹس کو. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی سٹیٹس کو، شان آن بان کو، عزت کو نقصان نہ پہنچائے، دوسرے مسلمان کو نیچا نہ دکھائے، دوسرے مسلمان کی غیبتیں نہ کرے، دوسرے مسلمان کی بری فطرتیں بیان نہ کرے، اس کی بہن بیٹی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلق نہ رکھے. یہ ہے اپنی بہن کسی کے ساتھ. وہ میرے دوست ہیں مفتی صاحب، وہ بہت اچھے مبلغ ہیں، آپ موبائل پہ بھی سنتے ہیں، ہمارے کولیگ ہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک دوست امریکہ میں تبلیغ کرتا ہے. ایک دن ایک ایسا نوجوان پیش کیا گیا جسے یہ سمجھانا تھا کہ زنا نہیں کرنا، اور اس جوان نے جب سامنا کیا تو مولانا نے کہا کہ وہ میں حدیث لوں جو نبی نے ایک نو مسلم کے ساتھ آزمائی تھی. وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا، اے جوان، تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تجھے اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تجھے اچھا لگے گا؟ کہا نہیں. تیری بیٹی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ؟ کہا نہیں. اس نے کہا پھر سوچ لے، آخر وہ بھی کسی کی بہن، بیٹی، بیوی، خالہ، بھتیجی ہے. کہتے میں نے وہ حدیث اٹھائی اور اس کو سمجھائی بچے کو، جو مسلمان بچہ تھا. میں نے کہا، میں نے اسی طرح پوچھا تیری بہن کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا نو پرابلم، کرے، میری بہن کا مسئلہ، اس کا مسئلہ. میں کہا ایک دم کانپ گیا. تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تجھے اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نو پرابلم. کہا نہیں، میری ماں کچھ، یعنی اس نہج تک ہمارا نہیں سمجھ آئی. آگے کہ نہیں آئی؟ نو پرابلم. کہتا بہن لے جاؤ، بیٹی لے لو بیگم میری برتو، نو پرابلم. یعنی یہ مسلمان کہہ رہا ہے نو پرابلم، یعنی غیرت اور حمیت یہاں تک گر گئی ہے. تو جناب نے کہا سنو، یہ خطبہ ہے، الوداع کے الفاظ ہیں، تم پر تمہارے بھائی کا مال حرام. اب حرام آپ نے کہنا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ حرام بھی کوئی چیز ہے. تم پر تمہارے بھائی کا مال، جو سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں، ان کا بھائی کا مال قبضہ نہیں کرنا، بھائی کا مال ہتھیانا نہیں. کوئی بھی رشتہ ہو، یہاں بھائی ایک عرفن لفظ ہے، وہ چاچا ماما رشتہ دار نہ بھی ہو، صرف کلمے کی بیس پر. دوسرا نقطہ وہاں یہ فرمایا کہ مسلمان کی جان تم پر حرام. کہ آپ کسی مسلمان کو تکلیف دے، تھپڑ ماریں، قتل کریں،
اور تیسرا نقطہ آبرو، دوسرے مسلمان کی آبرو تم پر حرام ہے. کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، تم پر زنا حرام ہے. اور اس کے علاوہ بھی آبرو کا کنسپٹ ہے، رسپیکٹ ہے. آپ کسی عالم کو اٹھانا شروع کر دیں، کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو بے وجہ. اللہ غنی. دوسرا نقطہ خطبۃ الوداع کا، لوگوں عن قریب اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا، وہ تم سے تمہارے زندگی کے اعمال کا حساب لے گا. اس طرف توجہ دلائی ہے کہ بہت زیادہ لمبا زندگی نہیں ہے، بہت جلدی تم مر کر اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور جو زندگی میں تم کر رہے ہو اس کا حساب چکانا پڑے گا. سوچو ذرا، ہمارے باپ دادا کہاں چلے گئے؟ نانا پڑنانا کہاں گئے؟ بھئی مجھ سے پوچھ لو، میں نے اپنے والد کا جنازہ خود پڑھایا ہے. چلے گئے وہ. وہی والد ہے جو مجھے اٹھا کے کھڑاتے اور مدرسے میں داخل کرائے، عالم بنایا. میں نے خود جنازہ پڑھا. نانے نانی کا، دادے دادی کا جنازہ، خالاؤں کے جنازہ، رشتے داروں کے جنازہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اس سٹیج پر جہاں میرے والد چلے گئے، اس سٹیج پر اب میں کھڑا ہوں، اب میں جانے والا ہوں. اور یہ ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو کے کوئی بھی، جوانوں کے جنازے آج کل ہم زیادہ پڑھا رہے ہیں. آپ نیٹ میں بھی سرچ کر لیں، ہم مولوی حضرات سے بھی پوچھ رہے ہیں، بوڑھوں کی نسبت جوان زیادہ مر رہے ہیں. یہ انفیکشن پھیلا جب سے کرونا ٹائپ یا جو بھی، اس سے ریڈ سیل ڈیمیج ہو رہے ہیں، فولک ایسڈ ڈیمیج ہو رہی ہے، آئرن جسے کہتے ہیں، خون کے اندر سرخ ذرات نہیں ہے. دیکھو لالیاں ہیں ہی کو نہیں کسی کے منہ تے، وہ دیکھو لالیاں. وٹامن ڈی بالکل ڈیمیج ہے. جنگ بچوں کے ہڈیاں کھڑکے مار رہی ہیں، ایسے کھڑکتی جیسے 100 سال کے بابے کی. ختم ہو گئی. فرمایا ان قریب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، اور تم سے تمہاری زندگی کے اعمال کا حساب چکانا پڑے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی. چڑھنا کوئی نہیں، اسی نہیں گھٹ کوئی نہیں ہے. ساری ہمیں گلاں منہ دیا نے، تھی کنوں سن لیا نے، تاری مہربانی میں سنا دیا نے. باقی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی. اللہ غنی. حساب ہوگا جلدی. دیکھ لو اپنی اپنی زندگیوں میں جلدی حساب ہونے والا. آپ کا بھی، میاں صاحب، چودھری صاحب، شاہ صاحب، میرا بھی، سب کا، ڈاکٹر صاحب، مؤذن صاحب، سب کا حساب ہے ان قریب اللہ کی بارگاہ میں. بڑے بڑے امام، بڑے بڑے مؤذن ہو گئے. ان قریب زندگی کا حساب چکانا یہ نبی فرما رہے ہیں. اور تیسرا نقطہ میں جو یہاں بیان کروں گا، خبردار لوگوں، فرما رہے نبی، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو. سنو، جاہلیت کی ہر بات میں نے ختم کر دی ہے. قتل، خون ریزی، جھگڑے، سود سب بند کر دیے ہیں. یہ جناب فرما رہے ہیں. یہ بند کر کے دروازے کھولنے لگتا ہے، یہ نہیں کام کرنا. جناب فرما رہے ہیں کہ قتل جاہلیت ہے، کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ پڑو. سود گناہ ہے. اسی طرح ہر وہ جاہلیت کی باتیں جو تکلیف دہ ہیں وہ سب گناہ ہے. اس کو ترک کر دو. اور چوتھا نقطہ جو آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا خوش دلی سے صاحب مال زکوٰۃ دیتے رہنا، حج کرتے رہنا، رمضان آئے روزے رکھتے رہنا، نماز کا وقت تو نماز پڑھتے رہنا خوش دلی سے. اور اگلی بات فرمائی صاحب امر کی اطاعت کرتے رہنا، انشاءاللہ اللہ ضرور جنت دے گا. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی یہ سارے عمل خوش ہو کے کرو کہ تمہارے رب کا حکم ہے اور اس کا جزا اللہ دے گا. اور تمہارا عالم ہے، وہ دیندار حکمران ہے تو اس کی بات مانتے جاؤ. آخری نقطہ میں اس بات میں کروں گا، جناب نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، لوگوں
کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچایا ہے؟ کل قیامت کو اللہ مجھ سے پوچھے یا آپ لوگوں سے پوچھے کہ محمد تیری ڈیوٹی تھی دین پہنچانے کی، احکام بتانے کی، تو تم کیا جواب دو گے؟ تو سارے 1.25 صحابہ حضور اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے خطبہ پڑھ رہے تھے، سارے صحابہ نے اونچی آواز سے کہا اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں آج بھی کل بھی کہ آپ نے ہمیں اللہ کے احکام پہنچا دیے، آپ نے ہمیں اچھے برے کی تمیز، نیکی گناہ سب بتا دیا ہے۔ ہم شہادت دیتے ہیں جب لوگوں نے شہادت دی کہ آپ نے میسج سارے اللہ کے احکام تک دے دیے تو جناب خوش ہوئے کہ اللہ کی فرما برداری میں نے پوری کر لی، کیونکہ اللہ کی فرما برداری میں نبی یہ کام کرتے گئے نا۔ پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ گواہ ہو جا، یہ 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ جو میری گواہی دے، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، جو میری ڈیوٹی دین پھیلانے کی لگائی تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اپنے کمزوروں متحدوں پر نرمی رکھنا، غلاموں عورتوں کے معاملے میں درگزر کرنا، معاف کا رویہ روش رکھنا، بہت ساری اور باتیں آپ نے بیان کی۔ اور آخری بات جب آپ خطبہ مکمل کر کے خاموش ہو گئے تو جبریل نے آ کر سلام عرض کیا، اور آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے نبی آج کے دن آپ پر دین مکمل ہو گیا، اب کوئی دین گھٹا بڑھا نہیں سکتا۔ اللہ